سے جی جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کی گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور ہاں کمزور ہاں کے لیے جی جی ایک جی قانون نہیں ہے. جی جی اچھا جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا جی. میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں، کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف. یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے. میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا. تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے. اور کیوں پارٹی کا نام رکھا ہے تحریک انصاف. دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے. تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا. پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے. اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں. دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن جو قوم اوپر گئی ہے اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے. جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی. دیکھیں 2 قسم کے قانون ہیں، ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے. جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے. تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟
تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا. اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے, جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں. دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ, جاپان بھی تباہ, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی. 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی, عظیم تکڑی قومیں بن گئی. کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے, جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون, غریب کے لیے دوسرا. اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے, پیسے چوری کرتا ہے, جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے, میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں, ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے, بھینس گائے چوری کرتا ہے, اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے. تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے, وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں. پہلے چوری کا نقصان, پھر ملک کا, کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی, وہ باہر بھجواتے ہیں. اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا, کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے, آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, ڈالر باہر چلے جاتے ہیں. فیکٹ آئی پینل ہے, ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی, اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں. یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں, یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں, بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں, فلیٹ ہیں, آف شور اکاؤنٹس ہیں. یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے. 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر آج ہے. تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں, جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا, ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا, جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی, یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی. تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے, جو قانون, جو انصاف ہے, وہ آیا ہی نہیں. وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی, جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا, اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو, چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ, وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی, میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز 2 تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا تھا. تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے, یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں, یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟
مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئیں، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے. یہ کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے، اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں. اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی. تو ان کا سوال کا، کیونکہ میں نے یہ میرے اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا، تحریک انصاف کی جد و جہد لڑنے، جہاد لڑنے. یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر. جو سٹیٹس کو ہے، جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں. اور ہم میں ساری قوم ہے، میں آپ کو صرف یہ، آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم. میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے؟ اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ 19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورم خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا،
بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں, وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے, مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے, اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی, یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار, مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے, اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا, ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی, اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا, یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی, اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت, اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی, بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے, یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں, جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں, اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے, جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا, پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے گا. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں الفت زرین بول رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ویڈو ہوں 69 ایئرز اولڈ. میں نے یہ کیونکہ عمران صاحب بہت سمپتی رکھتے ہیں ویڈیوز کے ساتھ, تو میرا یہ پرسنل معاملہ ہے, اٹس ناٹ اے پبلک ایشو. مجھے کورٹ کے آرڈر کی طرف سے مجھے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے فار مائی ہاؤس سنس 2019, مگر CDA سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو مجھے پوزیشن سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دے. مے بی دے وانٹ رشوت, مگر مجھے پتا نہیں چلتا. میرے کمپلین کرنے میں بلکہ انہوں نے کسی میرے نیبر ہیں ریٹائرڈ آرمی کرنل, ان کے ساتھ مل کے میرا ٹیکس تک جو میں نے بیوٹیفائی کیا ہوا تھا سنس 13 ایئرز, اس کو ڈیمالش کر دیا, جس میں میچور فروٹ اور لوکل ٹریز ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے میرا پوزیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ میں گھر بیچ سکوں, کیونکہ میں I want to move on. This is my only property. I have nothing else. تو میں اس چیز کے لیے ٹھیک, میں اس طرح کروں گا. دیکھیے جی, میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں, کیونکہ ہم نے CDA کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں, یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں, ان کے مسئلے 1 ونڈو آپریشن کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے, کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر. یہ جو ہماری ہاؤسنگ, جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح CDA, LDA, اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اب ہر چیزیں ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ یہ ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے وزیر اعظم. جی میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آئی ایم اے PhD اسکالر. میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں FIA میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا, جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف FIRs ہوئی, ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا, اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا, ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے. میں نے ہر فورم پہ اپیل کی, ایون DG FIA نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے, میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے, اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں. میرے ساتھ
اوکے، یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا، پلیز یہ رکھ لیں آگے. جی جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجیے گا وزیر اعظم عمران خان میں صاحب. ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب، سب سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو. اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے، میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر. اور یہ بہت بڑا. اور سر میرا ایک کام ہے جی، میں 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ قونصلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے. ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے، نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے. جی میں دیکھیں، میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، زبردست کام کر رہے ہیں وہ. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں، اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا، ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگ ہوں. اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا ہے تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس، تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی. اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا احساس ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے، تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، ایلی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں. اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور چکر لگا کے
ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا زکوٰۃ رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی, یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک, 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے, لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم, ویسٹ ڈسپوزل, یہ جو پانی کا, یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کی ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے, گند بھی اٹھائیں گے, نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے, اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی, کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا ساروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے, جتنا مرضی اوپر چلے جائیں, جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں, دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں, راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا, اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے, کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر ہی لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی, یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں, دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں, لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ, ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, بینکس پیسے دیتے ہیں, اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ, بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو بجائے کرایہ دینے کے وہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا, فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا جو ہم نے کروایا, عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ, یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو, بینک ہیڈز کو, کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر
قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے, اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051922490. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کا تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا میٹ نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نہ خاصہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو یہ ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہم بھی, حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی, کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کرونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی, آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی, تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا, تو جس کی وجہ سے یہ کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3, 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3, میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں, تازہ عمرہ کر کے آئے, اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں, اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے, تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں, اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں, میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں, یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا, کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی, جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے, کمزور آدمی, چھابڑی والے, وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے, ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ پس جاتا ہے.
میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، اور اس لیے وہ اب نریندر مودی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے، حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا، حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں، کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے، جو انفارمل لیبر ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے، جو امیر ملک میں بھی ہیں، تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا، ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں، ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا، دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں ہم کام، ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین، اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں، ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا، کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے، جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں، جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی ناگو راول پنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں، اور بچپن سے خان صاحب کو جانا، کرکٹ کھیلتے جانا، میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصل بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے، جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں، لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا، جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے، بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ، یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے، یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا، اس کے اوپر آپ لکھا کریں، اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے، آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے، کسی قبضہ گروپ نے، پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی، یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر، تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے، کوئی ایم پیز تھے، کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے.
انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں۔ تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا، میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں، ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں۔ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 05192249000۔ آپ اس کرتے رہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے، ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں۔ یہ تو طاقتور ہیں، اور اس میں ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی، اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے۔ کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں۔ ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے۔ 21,000 ایکڑ زمین، اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک۔ جی آگے۔ جی پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی یو جو ہے، اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت، لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے، انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا، وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال، اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی۔ وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی۔ جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی عثمان بھائی، کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا، آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب۔ ہلو جی آ رہی آواز۔ پرائم منسٹر صاحب، میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تو میں بہت تکلیف میں ہوں۔ جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، ہم کرائے کے گھر میں رہے، انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے۔ کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر، پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں نہیں سنوائی۔ جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے، پولیس والے لے لیں، ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں، یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی، اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے، یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں، آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں، آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا۔ صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے، یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے۔ میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے، لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی، اور یہ پلیز ہم چیک کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جو کیس ہے آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر، ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے، بہت سی لوگ کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں، آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
एक बार फिर खुश आमदीद। कॉल्स का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इसका दुरानिया थोड़ा सा बढ़ा दें, तो अब ये प्रोग्राम 3 बजे ख़त्म नहीं होगा, उससे थोड़ा सा आगे भी जाएगा, क्योंकि बहुत सी कॉल्स आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट पंजगुर से। जी बात कीजिएगा जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सुन रहा हूँ जी। सर मैं पंजगुर से बात कर रहा हूँ। मैं 3 इश्यूज पे सर डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो रोजगार का, दूसरा अमन अमान का, और तीसरा तालीम के ऊपर थोड़ा सा ना। जी तो रोजगार का सर, इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी मैं पहले इसका जवाब दे दूँ। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं, बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी। वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है, वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब, ताकि स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से, कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स बनाने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये है कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो, यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो बलूचिस्तान में तो अभी भी ईरान का पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सबको कई बॉर्डर एरियाज़ पे PSO पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन बलूचिस्तान के बाहर अब हमने रोक दिया है ईरान का पेट्रोल आना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसका। लेकिन जो बॉर्डर मार्केट्स हैं, इंशाल्लाह हम वो जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए इंशाल्लाह बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर हम अब वही उनको रोज़गार देंगे। जी वज़ीर साहब, सोशल मीडिया पे भी कुछ सवालात आए हैं। एक सवाल है कि कराची ने आपको भरपूर वोट दिए इलेक्शन में, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कराची पर आपका फोकस नहीं। हमें सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर आपने छोड़ दिया है। महंगाई का बुरा हाल है, हमारा घर नहीं चल रहा, खुदारा कुछ कीजिए। देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 57% जो भी पाकिस्तान हम पैसा इकट्ठा करते हैं, 57% सीधा सूबों के चला जाता है। और अब सूबों के पीछे 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास सारे इख्तियारात चले गए। अब मसलन गंदम है, अब फूड सिक्योरिटी तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो किस टाइम पे गंदम रिलीज़ करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, वो सूबों के पास चला गया। अब पंजाब के अंदर जो जिस रेट पे गंदम बिक रही थी और जो सिंध में बिक रही थी, उसमें 400 रुपए का फ़र्क था। अब 400 रुपए हम सिंध को कहते रहे कि आप अपनी गंदम रिलीज़ करें, क्योंकि जब वो जो सिंध और जो पंजाब है उन दोनों के पास सरप्लस गंदम है। बाकी बलूचिस्तान और KP के पास और नॉर्दर्न एरियाज़ में उनके पास उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है पंजाब और सिंध से। अब जब पंजाब के अंदर तो उन्होंने रिलीज़ करनी शुरू कर दी, तो उनकी गंदम की प्राइस 850 पे रुक गई।
सिंध के अंदर वो रिलीज ना करें, हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट वहां कीमत चलेगी 1200 1250 पे, तो 400 रुपए का फर्क पड़ गया सूबों के बीच में। पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में जानी चाहिए, इस तरह नहीं चल सकता। अगर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है कीमतें नीचे रखने की, तो फिर हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि कब किस सूबे ने गंदम रिलीज करनी है ताकि कीमत नीचे रहे, फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। अब दूसरी चीज़ ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर हमने लावारिस छोड़ दिया, हमारे पास 18th अमेंडमेंट के पास हम और क्या करें। हमने एक सिंध पैकेज तैयार किया हुआ है, कराची का पैकेज तैयार किया हुआ है, अभी मैंने जाके सखर में सिंध का पैकेज अनाउंस किया है, और इसके बावजूद कि हम फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे चुकी है सूबों को, उसके बावजूद इजाफी ये पैसा जा रहा है, और कराची के अंदर भी सिंध हुकूमत के साथ मिलके एक कराची पैकेज आ रहा है। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी वालेकुम सलाम। कौन मैं सा? लाहौर से सैयद वासिफ अली जैदी बात कर रहा हूँ। मेरा वजीर आजम साहब से सवाल है। जनाब वजीर आजम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि आप करप्ट हुक्मरानों और गलत प्रैक्टिस से पैसा बनाने वाले ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे और इसकी गिरफ्त में लाएंगे। आपने बारहा कहा मैं किसी भी सूरत में इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ जनाब कि आपने काफ़ी हद तक अपने इस मिशन के मुताबिक काम भी किया, लेकिन जनाब आप पिछले 5-6 महीनों से आप हमें शुगर माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं, और ख़ास तौर पर अपने दोस्त जहांगीर तरीन से ना सिर्फ आपने मुलाकात की बल्कि उन्हें एनआरओ भी दे दिया, और लोगों का तो ये मानना है कि अगर आप ऐसा ना करते और उनसे खुफिया मुलाकातें ना करते तो आपका बजट ही पास नहीं होना था। मेरा जी ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि एनआरओ मैंने हमेशा कहा था मैं नहीं दूंगा। मैं पहले इसके ऊपर वाज़ेह हो जाऊं, फिर से मैंने शुरू में बात की थी, मैं फिर से करता हूं। देखें, एक होता है बड़ा डाकू, एक होता है छोटा चोर। छोटा चोर जो होता है ना, वो लोग तंग होते हैं, किसी की चीज़ चोरी कर ली, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया, किसी गायब किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, लोग तंग होते हैं, लेकिन इससे कौम कभी तबाह नहीं होती। कौम तबाह होती है जब एक बड़ा डाकू जो मुल्क का सरबराह, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जब हम चोरी करते हैं हम कौम को तबाह कर देते हैं, मकरूज़ कर देते हैं। अब आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है, 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का, ये सिर्फ एक केस है। इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, जब इन्होंने एक बीवी को घर लेना पड़े तो वो पैसा आ जाता है, वो बेटे ने नथिया गली में या डूंगा गली में घर बनाना है तो फिर वो टीटी आ जाती है, गाड़ी लेनी हो तो बाकी इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये सोचे कि अगर 7 अरब रुपया सिर्फ एक, ये जो हमने पकड़ा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो बाकी इनके पास, जो शरीफ और नवाज शरीफ के पास, जो इनके बेटे अरबों रुपए के वहां घरों में रह रहे हैं, वो किधर से पैसा आया? वो यहां का पैसा चोरी होके गया। अब आप सारे पाकिस्तान के जेल के कैदियों को इकट्ठा कर लें जिन्होंने चोरी की है, मैं आपको लिख के देता हूं कि जितने पाकिस्तान में 70,000 जितने भी जो चोरी पे गए हुए हैं, उनकी सबकी चोरी कर दें वो भी 7 अरब रुपया नहीं बनता। तो इसलिए जो बड़ी करप्शन होती है, जो हुक्मरान करते हैं, ये मुल्क को तबाह कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जो 2 एनआरओ दिए थे, जरदारी को और नवाज शरीफ को, 10 यानी आप सबसे सुने कि 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का 10 साल में कर्जा गया, उसने तबाही की है मुल्क को। आज जो हम डूबे हुए हैं कर्जों के ऊपर और सूद देने पे और किस्तें, उसकी वजह से फंसे हुए हैं। तो मैंने ना तब कभी आपको शुरू में भी कहा, ना मैं आज, मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है, अल्लाह से, अल्लाह को मैं जवाब दूँ। मैं ये अगर किस मुंह से हम, या लोग बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ दें, ये मैं कभी नहीं करूँगा। अब आ गई बात जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر تھی اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آر او نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں جو طاقتور ہیں، وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر، آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں چینی بن گئی، لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے، صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا، اس کا کیا حل ہوا؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا، وہ دیکھیں گے. میجر صدیق رہتا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بنا. ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی، جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے، اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا، اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے
میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم، اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں. اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے، اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے، بجلی، گیس وغیرہ، وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل، یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%، 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے، جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ، دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا. میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے، یہ ایگریکلچر کا صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ میں دو ہیں، یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے تو دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے، وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی، یہ ذرا دیکھ لیں. اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے. بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے، وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کچھ 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں، وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں، جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی
84 अरब रुपए पे, आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे, और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपए का मतलब ये कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। हमारी मुश्किल क्या पड़ी हुई है कि हम अब किस तरह, और उन्होंने बिजली की इतनी जो बिजली ये बनेगी वो इतनी ज्यादा बना दी है कि पाकिस्तान के पास डिमांड ही नहीं है इतनी बिजली की, हम वो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसके अलावा गर्मियों में और सर्दियों में पाकिस्तान में बिजली के अंदर 3 गुना ज्यादा फर्क पड़ता है। गर्मियों में अगर हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल एयर कंडीशन 24,000 मेगावाट, तो सर्दियों के अंदर वो पहुंच जाती है 9,000 मेगावाट पे, लेकिन पैसे हमें फिर भी पूरे देने पड़ते हैं। तो पहले ये आप मसला समझ जाएं, ताकि जब वो बिजली महंगी होती है हमें बुरा भला कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं साइन किए, लेकिन हमने किया क्या जब से आए? हमने पहले तो IPPs के साथ बात की, जो पुराने यानी जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। मैं आपको बताऊं कि उससे हमने रीनिगोशिएट किए उनसे बातें, और मुझे बड़ा अपनी टीम के ऊपर फख्र है, क्योंकि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो उसके बाद आप इनको रीनिगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं इसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको फिर आपको फाइन होता है, जिस तरह रेको डेक के अंदर, क्योंकि हमने वो किया नहीं, वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले गए और उधर फिर हमें फाइन्स हुए। तो मैं आपको बताता हूं कि हमने बिजली में किया क्या। हमने जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें 134 अरब रुपए का एकदम हमने कम करवाए, 134 अरब रुपए, और 20 सालों के अंदर 770 अरब रुपए की कमी करवाई है, जो हमने IPPs के साथ नई रीनिगोशिएट किए कॉन्ट्रैक्ट जो पुरानी गवर्नमेंट ने साइन किए हुए थे। दूसरी चीज जो कतर है, कतर के साथ के जो LNG का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पिछली हुकूमत ने, वो 13.37% ब्रेंट के ऊपर इन्होंने किया था, 13.37% ब्रेंट के ऊपर। हमने जो कतर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये जरा देख लें, 10.2% पे वो उसी कतर से किया। इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? इससे पाकिस्तान को $300 मिलियन का हर साल कम हमारा खर्चा होगा। 10 सालों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, $3 अरब का हमें कम खर्चा पड़ेगा। ये हमने नेगोशिएट किया है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त मसले हमें महंगाई के पड़े हुए हैं, कि हमारा इसमें एक तो इंटरनेशनल कीमतों ऊपर चली गई, हम उसका क्या करें? जिधर हम कर सकते थे पेट्रोल, हमने सबसे इलाकों के अंदर कम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमने उनके ऊपर लेवीज और टैक्सेस नहीं लगाए। जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बदकिस्मती से हम फंसे हुए हैं उनके ऊपर, क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम चैलेंज करते हैं, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए इन्होंने, हम कोशिश करके IPP से हमने उनकी कीमत कम की है। ये भी बड़ी बात है, हमारी अब टीम ने ये कम कर दिया है। और जो फिर गैस का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारी गैस नीचे जा रही है, ज़्यादा गैस हमें बाहर से लानी पड़ रही है, तो गैस का भी हमने अपनी तरफ से पूरी कम कीमत के ऊपर गैस ली है, ताकि आवाम के ऊपर कम बोझ पड़े। यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप टेलीफोन कर रहे हैं 0519224900 पे। हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इर्तिजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। मेरा वजीर आज़म साहब से ये सवाल है कि साल 2015 में हाउसिंग फाउंडेशन वालों ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख रुपया सरकारी मुलाजमीन से लेके उनको 12 गाँव में प्लाट दिए जाएंगे। तो
2015 से सर हमने ये 5-5 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है और 2 साल 2021 आ गया है और अभी तक ना हमें प्लाट दिए गए हैं और ना ही हमारी रकम का कोई अता पता है कि वो किस जगह है। अगर हम रेलिवेंट अफसर्स के पास जाएं तो वो बस टामाटोल से काम लेते हुए टामाटोल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो स्कीम है इस हवाले से हाँ वज़ीर आज़म ऑफिस जो है आपसे रब्ता कर लेंगे, आपका नंबर कंट्रोल रूम में आ गया है, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब मैं मोहम्मद शकलैन फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का काम है। सबसे पहले मैं आपको और आपकी माशी टीम को मुबारकबाद दूंगा जिस हवाले से आपने टेक्सटाइल को यानी कि लिया है। इस तरह यानी कि मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक किसी भी हुकूमत में नहीं लिया। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 10 माह में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है टेक्सटाइल के अंदर और उसमें अल्टीमेटली एक 2 पॉइंट ये भी हैं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोरोना के क्राइसिस ज्यादा है जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर्स ज्यादा आए हैं। तो हमारा एक अपना फियर है कि खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट को जैसे उधर सिचुएशन स्टेबल होती है तो हमारी ऑर्डर की कोई जो है यानी कि कह ले कि रेशो वो डाउन ना हो जाए। तो इस सिलसिले में एक सजेशन थी कि गुज़श्ता 15 साल से यूएसए डिज्नी का बिजनेस हमारा बंद हुआ है कंप्लायंस इशू में, जिसमें बल्दिया की फैक्ट्री में आग का इशू भी मौजूद था। तो उस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आपकी हुकूमत डिज्नी के बिजनेस को वो करे क्योंकि वो एक इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर ये कंट्रीज से थोड़ा सा बिजनेस यानी कि बांग्लादेश इंडिया में जाता भी है कोविड रिस्टोरेशन के बाद तो हमारी इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर साहब एक सोशल मीडिया पे से मिला जुला इन्होंने बात की इकॉनमी की, तो ये सवाल पूछते हैं कि अपोजिशन कहती है और हमें लगता है कि शायद दुरुस्ती कहती है कि इकॉनमी आपने आकर उसको उसकी तबाही कर दी है, तबाह हाल हो गई है इकॉनमी। इस पे ज़रा वजाहत फरमाइएगा कि आज इकॉनमी की क्या ओवरऑल सिचुएशन है। जी मैं चले इन्होंने भी टेक्सटाइल की बात भी की और मैं भी ये बार बार देखता हूँ जो मुंह खोलता है कि जी इकॉनमी तबाह हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया। टीवी पे भी बदकिस्मती से एक बड़ा नेगेटिव ही आता रहता है। वो लोग बेचारे मुझे कहते हैं जी हम टीवी नहीं देखते, हमें 2 गोली डिस्प्रिन खानी पड़ती है टीवी के देखने से पहले। वो कहते हैं जी ये भी हो गया तो तबाह हो गए, मारे गए। मैं अपनी चले ऑपोजिशन तो क्या कहे, ऑपोजिशन ने तो कहना ही है। वो तो जो अगर हम उल्टा भी लटक जाए तो वो कहेंगे नहीं जी एक टांग से लटको दो नहीं, उनका तो कोई फ़र्क। जो हमारे मीडिया में लोग हैं मैं ज़रा उनसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया और सारा कुछ और ये भी गलत है वो भी गलत है, देखिए पहले तो इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में डाल दें। माना महंगाई है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि दुनिया के अंदर महंगाई है। हाँ हम पूरा लगे हुए हैं महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए। मैंने खुद आपको कहा कि मैं नए फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तारीन को लेके ही इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि तुमने महंगाई कम करनी है, जो भी हम कर सकें। कई चीज़ें हमारे हाथ में, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन महंगाई के अलावा अगर आप ये कहें कि जनाब 2-2.5 साल में हुकूमत आई है, जो 50 साल में जो तबाही मची हुई है मुल्क की, या 30 साल में ख़ास तौर पर ये जो 2 जमातें आई हैं जिन्होंने स्वयं लूट मार के किया कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं शरीफ ख़ानदान के, वो भी बैठा हुआ, उसके बेटे भी, नवाज शरीफ के बेटे भी, वो झूठ बोल के बाहर चला गया, बेटे बाहर है। शहबाज शरीफ का बेटा बाहर है, जैसे पता चला उसको कि उसका टीटी का केस है वो बाहर भाग गया। इसका दामाद बाहर बैठा हुआ है, करप्शन के केसेस हैं नैब पे। इसाक डार बाहर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जब, और ये सारे ज़्यादातर बाहर भागे थे जब नून लीग की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत में बाहर भागे हुए थे। उसके बेटे बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। आज तो पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। आज तो आपको सबके सामने कोई कह सकता है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, अदलिया को कंट्रोल करती है, अदलिया के आज़ाद फैसले हैं। तो आपको डर किस चीज़ का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते? मेरे ऊपर आपने इंतकामी कार्रवाई की थी। मेरा 2002 का लंदन का फ्लैट डिक्लेयर था,
مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں، پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں، ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی منی ٹریل ہے، اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں، 7 ارب روپے کی، 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے، باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم سب لندن جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کو، مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں۔ برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے، بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا، تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے، وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے۔ اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا۔ این آر او تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر، ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی، یہ اب تو تباہ نہیں ہوا۔ یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں، یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے۔ اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے، ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے۔ ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے، وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے، اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے۔ سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو، پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے، یہ جو خسارہ کر رہے تھے، 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے، اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں، یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں۔ پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر۔ ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے، ان میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے، اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں، جو ہم نے باہر بیرون ملک، وہ اس سے زیادہ تھے، یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے۔ اب اس سے آ جائیں آپ، میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی، عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا، تو کیسے کہیں گے؟ وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ کیسے فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ سٹیٹسٹکس، اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ اب سنیں ذرا، 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے جو ریزروز ہیں، جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں۔ جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے، ڈیفالٹ کی طرف تھے، اور سعودی عربیہ اور یو اے ای اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا، اور آج تباہی مچی ہونی تھی۔ تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں ریزروز۔ اور دوسری چیز، جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا، اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس
डॉलर की शॉर्टेज थी। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया, 101 वक्त पे 166 पे पहुंच गया था जब कोरोना का क्राइसिस था। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया और ऊपर आया, पिछले चंद महीनों में तकड़ा होता गया। उसकी वजह कि हमारे रिजर्व्स भी हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। नून लीग के 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स की ज़ीरो ग्रोथ थी, आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 उसकी ग्रोथ रेट है। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया उसमें $1 अरब आ चुका है 10 महीनों में। हमारा जो यूरो बॉन्ड हमने फ्लोट किया $2.5 अरब उसके अंदर आया। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आ गया हमारे में। हमारा जो अब ये दूसरी चीज़ फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में आमदनी और खर्चे के अंदर अगर हमें कर्ज़ों की किस्तें ना देनी पड़े और जो पुरानी गवर्नमेंट से लिए हुए थे, तो हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। खसारे से हम आज सरप्लस के अंदर है। जो FBR है, हमारी आमदनी जो बढ़ रही है, हमारा जो FBR है वो 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। जो मार्च था 50%, यानी रिकॉर्ड तकरीबन 50% हमारी मार्च में हमारी उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी FBR की, हमारी आमदनी में। और अप्रैल में उससे भी ज़्यादा जा रहा था। बदकिस्मती से जो आखिरी हफ्ता था जिसमें कोरोना की वजह से जो शॉट डाउन हुआ, तो उससे हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अब ज़रा देखते जाए बिजनेस एक्टिविटी। अब कहते नहीं जी तबाही होगी, मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, सब कुछ हो गया। ये ज़रा सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें रोज़गार भी मिलता है, जिसमें मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी इंडस्ट्री। उसमें 7.5% उसकी ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जब से वो जानते हैं कि कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की, आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सीमेंट, यानी जो हमने पॉलिसीज़ बनाई थी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, उसकी नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं, 19%। ये कभी इससे इतनी बड़ी सीमेंट की सेल। इसका मतलब जब सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, 30 और इंडस्ट्रीज उसके साथ चलना शुरू हो जाती हैं, सारी आपकी इकॉनमी उठना शुरू हो जाती है। और अभी वो पूरी तरह पेस नहीं हुआ, अभी पूरी तरह नहीं चल रही हमारी। मैंने जो शुरू में कहा था, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के लिए घर है, वो अभी तक बैंकों को आदत नहीं पड़ी उनको कर्जे देने के लिए, वो पूरी तरह नहीं चल रही। उसके बावजूद आज हमारी रिकॉर्ड सीमेंट सेल्स है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। मोटरसाइकिल, 21% मोटरसाइकिल के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर्स 58% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर्स की सेल में। गाड़ियों में 20% इजाफा हुआ है। और टोयोटा मोटर्स वाले जो इंडस मोटर्स है, उन्होंने कहा जब से हमने टोयोटा का प्लांट लगाया है, सबसे ज्यादा हमारी गाड़ियां अब बिकी हैं। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, इकॉनमी तो चल रही है। फिर कराची, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है, 66% उसमें इजाफा हुआ है। फिर आईटी की एक्सपोर्ट्स, ये जो हमारा आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी की एक्सपोर्ट्स में 44% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इस साल। अच्छा, अब आ जाएं, 65% हमारी पब्लिक तो रहती है देहात में। अब ये लोग जब कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, आज जरा देहात के अंदर हालात देखें। एक तो आपको नजर आ गया होगा कि अगर ट्रैक्टरों के अंदर सेल 58% हुई है तो कुछ तो, और ये जो मोटरसाइकिल के देहात के अंदर कुछ तो चेंज आया होगा, और वो मैं बताता हूं क्यों आया। पहले तो हमने कानून पास किया कि गन्ने जब किसान अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के अंदर, उसको उसी वक्त पैसा देना चाहिए। पहले किसानों से जुल्म होता था, कटौती होती थी। उसको अगर गन्ने की कीमत 180 है तो उसको 120 पे फारग कर देते थे, उसको एक साल पैसा नहीं देते थे। हमने कानून बनाया कि गन्ने वाले जो बेचारा किसान मेहनत करता है सारा, उसको उसी वक्त पैसा मिलेगा। कभी
गन्ने वालों को इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला है, और उसकी वजह से गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो 22% गन्ना की प्रोडक्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। मूंगी चावल 13.6% बढ़ा है, क्योंकि किसानों के पास पैसा आया है, पहली तरह उनको पैसा मिला है। गंदम के अंदर हमने उनको जो रेट्स दिए अब गंदम के 500 अरब रुपया गया है गंदम, सिर्फ गंदम के लिए इजाफी किसानों के पास। जो मकई है 27.4% मकई बढ़ी है पाकिस्तान में, जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लाइफ स्टॉक 2.6%, इसमें हमें अब काफ़ी काम की ज़रूरत है। हमने कैलकुलेट किया है कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास किया है इस साल। तो जो इस वक्त जब हम बात करते हैं कि बुरे हालात हैं, तो जो 65% पाकिस्तान जो देहातों में रहता है उनके पास तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं जितना आप पहुंचा है। तो ये जो बैठ के हम कर रहे हैं, कभी पूछे जाए किसानों से तो पूछें कि उनको पहले से हालात कैसे हैं, और ये अभी रुके नहीं। अभी इंशाअल्लाह जो आगे हम चीज़ें करने जा रहे हैं, किसान कार्ड लेके आए हैं। अब हम करेंगे क्या कि किसान को अगर हमने किसी चीज़ में उसको हमने सब्सिडी देनी हो, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू उस किसान के बैंक में आएगी, मिडल मैन नीचे से निकल जाएगा, जो पैसे काटते थे बेचारों को मिलता नहीं था। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हर किस्म का, यानी अगर कोई मुश्किल आती है किसान के ऊपर, हमने पैसे दे रहे हैं, हमने खाद के लिए अगर किसान को हमने सब्सिडाइज करना है, हम अब डायरेक्टली, ये जो पंजाब ने शुरू किया, ये इंशाल्लाह केपी में भी आ जाएगा, डायरेक्टली किसान को पैसा पहुंचेगा उसके पास। कोई बीच में उसके आदमी नहीं होगा जो कि उसको तंग करेगा या पैसा काटेगा। तो मैं ज़रा अब सवाल ये पूछता हूँ कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जब ये रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो ये जो बैठ के हर रोज़ हमें मायूस कर देते जी मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया की इकॉनमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, आज 22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूँ, कोरोना की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें, 10% उनकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया है अब तक, और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर शाहिद अब्बासी बोल रहा हूँ पिंडी से। जी जी डॉक्टर साहब। जनाब, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल ये है, पहले तो उनको सलाम देना चाहता हूँ। जी जी। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मामला हैं जिस पे वो अपना रिजल्ट जाहिर करते हैं कि माफिया से लड़ना है, गुर्बत से, और बहुत सारी चीज़, लेकिन मैं कि जिस चीज़ पे वो बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं वो है उनका माहौलियात और एनवायरनमेंट, उनका काम, जिसको इंटरनेशनली भी एक्लेम किया गया है। मेरा ताल्लुक मरी से है, तो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि मरी की कुदरती हुस्न जो होता है और बेहंगम जिस किस्म की वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसने तो बिल्कुल मरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहली बात यह है कि वो इस कोविड के दौरान भी वहाँ हर वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो कंस्ट्रक्शन का जो सारे का सारा जितना मलबा है वो जंगलों में फेंका जाता है। और इन दी लॉन्ग रन मुझे लगता ये है कि अल्लाह ना करे कि 2005 वाला ज़लज़ला आ जाए या उसके बाद कुछ सीवरेज का पानी के बहुत सारे मसाइल मरी के आगे मुझे नजर आ रहे हैं। जी, आपका सवाल समझ आ गया। मरी का कुदरती हुस्न जो है उसको तबाह किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ। एक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई भी इस गवर्नमेंट आई है जो माहौलियात की फ़िक्र कर रही है। पहले हमने 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्री कवर है, जो दरख्तों का कवर है, वो सब हमने अपने जंगलात ख़त्म कर दिए। यानी वो मुल्क जहाँ दुनिया जंगलात उगाती है, हमने जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे जंगल थे वो ख़त्म कर दिए। तो ये पहली हुकूमत आई है जिसने पहले पख्तूनख्वा के अंदर 1 अरब दरख्त उगाया। अब 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, और शहरों के अंदर
اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں, جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن, اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر, تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ, پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن, رولز ریلیکس کر دیتے, طاقتور جو مرضی کرے, وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں, ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں, گرین ایریاز بچانے ہیں, شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ. میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا, تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے, یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں, اپنے شہر بھی پلان کریں, شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں, میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم, جس طرح مری اور نتیا گلی ہے, اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں. انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب ہم وہ چوز ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر, لیکن اب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں. وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے, کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے, لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی, آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی, اور میرا تعلق میاں والی سے ہے جی, اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی, میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم, کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی پہ ہی گزارا کریں گے, اور اس سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہوگی. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم. میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ, جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو, جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی. اگر ہم گرین ریوولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب, تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں. صحیح ہے جی, بہت بہت شکریہ. آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے, اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات پہ اور مسجد الاقصی پہ, میں نے تو اس کی مذمت کی ہے, لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں, سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں. میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر, کہ جس طرح ہم اسلام کے خلاف
آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا. ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا. وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوورآل اسلاموفوبیا کو لیں. ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں. ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے، تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے. یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے، جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں، اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے
اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی, مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے, جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے, یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج, کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا, وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے, ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں, پختونخوا میں آ چکا ہے, ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے, تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا, ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے, ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم, 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں, لاہور کے اندر ایک راوی سٹی, جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی, نوکریاں ملیں گی, خوشحالی آئے گی, گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر